بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم صدر مجلس امیر جماعت اسلامی ہند سید سعد اللہ حسینی صاحب، نائب امیر جناب ملک معتصم خان صاحب، جنرل سیکرٹری سلمان خان مبین صاحب اور ہمارا عزیز ایس ای او کا ذمہ داران، نیشنل ذمہ داران، سیکرٹریز اور نو منتخب ذمہ داران، یہ کانفرنس کا کنوینر، پروگرام کنوینر، اسسٹنٹ کنوینرز، میرا عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بے انتہا شکر ادا کرتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو یہ بہترین، یہ ایک خوبصورت پروگرام کے لیے ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ موقع دیا. اس کو ہوسٹ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ SCO انڈیا کو موقع دیا. اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد جتنے بھی لوگ اس کے لیے محنت کیا، کوشش کیا، ان تمام لوگوں کو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. الحمدللہ ہم نے یہ خوبصورت بہترین پروگرام کا ایک دم آخر میں ہم نے یہاں پہ بیٹھے ہیں. میں سمجھتا ہوں SIO اس کا 40 سال کا سفر میں، اس کا یہ 4 صدی کا 4 ڈیکیڈز کا یہ سفر میں SIO نے بہت سارے مثالیں یہ سماج کے لیے پیش کیا ہیں. وہ عملی طور پر کیمپسز میں ہو، انڈیا کے سیکولر کیمپسز میں دین کو کیسے بلند کرنا ہے اس کا طریقہ کار ہو، یا پولیٹیکل انٹرونشن ہو، بابری مسجد کا شہادت کے وقت پہ یہ امت کو آگے بڑھانے کے لیے اس کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے، یا وارون ٹیرر کا وقت میں مسلمانوں پر جب الزام لیا جاتا تھا، جب مسلمانوں کو گرفتار کیا جاتا تھا، تب وہاں پہ انٹروین کرنے کا ہو. یہ الگ الگ زمانے میں الگ الگ طریقے سے یہ تنظیم مثالیں پیش کیا ہے، اپنے قدم نئے راستے میں یہ امت کے لیے کھولے ہیں. میں سمجھتا ہوں الحمدللہ آج SIO نے ایک نئے راستے یہ امت کے لیے، یہ نوجوانوں کے لیے کھل رہی ہے. یہاں پہ ہم نے ایک نئے قدم یہاں پہ ہم نے رکھ رہی ہیں، ایک مثال ہم نے پیش کر رہی ہیں. یہ نور، یہ حقیقت، یہ دین پیش کرنے کا ایک نئے انداز ہم نے یہاں پہ بیان کر رہی ہیں. عزیز دوستو، SIO کا نعرہ تھا، SIO کا نعرہ ہے سیلیبریٹنگ کیمپس کریٹیوٹی، کریٹیو سٹوڈنٹم. یہ SIO کا نعرہ رہا ایک زمانے میں. SIO کریٹیوٹی کو سیلیبریٹ کیا، اس کے بارے میں بات کیا. کریٹیوٹی کیا ہے؟ کریٹیوٹی کیا ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں ہمارا حق، ہمارا دین، ہمارا اسلام ہمیشہ کے لیے ہے، لیکن اس کو پیش کرنے کا انداز وہ ہمارا ہر زمانے کے حساب سے ہم کو پیش کرنا ہے. SIO یہاں پہ کریٹیو سٹوڈنٹم کا، سیلیبریٹنگ کیمپس کریٹیوٹی کا ایک انداز، ایک مثال یہاں پہ آپ کے سامنے پیش کر رہی ہے. عزیز دوستو، یہاں پہ ہم نے تحریک اسلامی کے بارے میں ہم نے یہ سمجھتے ہیں یہ ایک سیولائزیشنل پروجیکٹ ہے. ہم نے دین کا سیولائزیشن کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، اس کو دکھانا چاہتے ہیں، اس کو بتانا چاہتے ہیں، اس کو مثالیں پیش کرنا چاہتے ہیں، اس کا ماڈلز بنانا چاہتے ہیں. اس کو عزیز دوستو ہم کو یہ بھی سمجھنا، جب ہم نے یہاں پہ لٹریچر فیسٹیول کا منعقد کرتے ہیں تب لوگ یہ سوچتے ہیں یہ لٹریچر فیسٹیول میں اتنے سارے پولیٹکس کیوں بڑے پڑے ہیں، اتنے سارے پولیٹکس آپ لٹریچر میں کیوں گھسا رہی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اس کا جواب امیر جماعت آپ کے سامنے برہت کو کوٹ کرتے ہوئے آپ کے سامنے بتایا ہے. آرٹ لٹریچر صرف زمانے کو دکھانے کا مرر نہیں ہوتا، ریالٹی کو دکھانے کا مرر نہیں ہوتا، بلکہ ریالٹی کے بنانے کا ہیمر ہوتا ہے. ہم نے یہاں پہ ریالٹی کو بدلنا چاہتے ہیں، ہم نے یہ سماج کو بدلنا چاہتے ہیں، ہم نے نیا ریالٹی کو بنانا چاہتے ہیں. ہمارا آرٹ میں
ہمارا لٹریچر میں پولیٹکس رہتا ہے، ہم نے پولیٹکس پر بات کرنا چاہتا ہے، ہم نے پولیٹیکل پرسنرز پہ بات کرنا چاہتے ہیں، سی اے پر بات کرنا چاہتے ہیں، ہم نے یہ سٹیٹس کو یہاں کا ظلموں کو، یہاں کا بے ادبی کو، یہاں کا ظلموں کو، یہ تہذیب کو ہم نے چینج کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہمارے لٹریچر فیسٹیول میں پولیٹکس ہوتا ہے۔ عزیز دوستو، یہ یاد رکھیے، ایک سیویلائزیشنل پروجیکٹ پولیٹکس کا بنا نہیں ہو سکتا، پاور کے بنا کوئی بھی سیویلائزیشنل پروجیکٹ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے پاور حاصل کرنا چاہتے ہیں، پاور کے بنا کوئی بھی سیویلائزیشنل پروجیکٹ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے یہاں پہ کلچرل کیپٹل حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہاں پہ نیٹ ورک کرنا چاہتے ہیں، اس کے ذریعہ یہ جنریشن کو امپاور کرنا چاہتے ہیں۔ وہ امپاورمنٹ انشاءاللہ یہ ملک میں، یہ دنیا میں ایک نئے سیویلائزیشن کو انشاءاللہ بلند کریں گا۔ اس کے لیے کلچرل کیپٹل ایکومولیٹ کرنے کے لیے، اس کے لیے نئے راستے کھولنے کے لیے، نئے راستے سوچنے کے لیے، یہاں کا زمانے کے بارے میں کرٹیکلی تھنک کرنے کے لیے، ہمارا نیٹ ورک بنانے کے لیے ہم نے یہ لٹریچر فیسٹیول کا انعقاد کیا ہے۔ عزیز دوستو، یہ یاد رکھے جائیے۔ میں ایک اور بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، یہ ہے عزیز دوستو، ہم کو آج کا زمانے میں پاور کیسے آپریٹ کرتے ہیں اس کو سمجھنے کا ضرورت ہے۔ پاور صرف پولیس سے نہیں آتا، لاٹھیوں سے نہیں آتا۔ آج کا زمانے میں پاور نالج سے آپریٹ کرتے ہیں، پاور نیٹ ورک سے آپریٹ کرتے ہیں۔ ہم کو یہ سوچنے کا ضرورت ہے، یہ ملک میں ایک مائنورٹی کیسے یہاں کا تمام پاور کو کنٹرول کرتے ہیں۔ وہ نیٹ ورک کے ذریعہ ہیں، وہ نالج کے ذریعہ ہیں۔ اس لیے ہم نے اسلام کو لے کے ہم نے یہاں پہ یہ بتانا نہیں چاہتے ہیں، یہ لٹریچر فیسٹیول کے ذریعہ صرف یہ بتانا نہیں چاہتے ہیں۔ ہم نے ایک زمانے میں مسلمانوں کا اچھا آرکیٹیکچر ہوا کرتا تھا، ایک زمانے میں مسلمانوں نے اچھا شاعری لکھا کرتا تھا، ایک زمانے میں مسلمانوں نے اچھا نئے کھانے بنایا کرتا تھا۔ یہ بتانے کے لیے نہیں کوشش کرتے ہیں، ہمارا پرانے تعریفیں، پرانا کہانیاں، اس پہ الجھ جانا، اس پہ ہی بات کرتے رہنا، اس کے لیے نہیں چاہتے ہیں۔ لیکن ہم نے ہمارا تاریخ لے کے، ہمارا دین لے کے یہ سماج میں، یہ زمانے میں، یہ سوسائٹی میں انٹروین کرنا چاہتے ہیں۔